اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئمہ کی امام مہدی کے متعلق حدیث۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہدی میرے فرزندوں میں سے ہے۔ اس کا نام میرا نام محمد ہے۔ اس کی کنیت میری کنیت ابوالقاسم ہے۔ خلق اور خلق میں میری شبیہ ہے۔ اس کی طویل غیبت کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ اچانک شہاب ثقاب کی مانند آئیں گے اور زمین کو انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے قائم کی غیبت بہت طولانی ہوگی۔ میں اپنے شیعوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی تلاش میں دشت و صحرا چھان ماریں گے، مگر انہیں ان کا پتہ نہ چلے گا۔ جان لو کہ وہ لوگ ان کی غیبت کے دوران اپنے دین پر قائم رہے اور اس دوران اس کے وجود سے انکار نہ کریں، تو وہ روز قیامت میرے ساتھ ہوں گے۔ بی بی فاطمہ کی امام مہدی سے متعلق حدیث۔ جابر بن عبد الانصاری حضرت زہرا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک لوح تھی جس میں اوصیاء کے نام تھے۔ انہوں نے گنے تو پورے 12 تھے۔ آخری کا نام قائم تھا۔ 3 محمد اور 4 علی تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک امام کا اپنے زمانے کے حکمران کی گردن پر حق ہے؟ خداوند تعالیٰ ان کی ولادت کو مخفی اور ان کے وجود کو غائب کر دے گا۔ وہ میرے بھائی حسین کا 9واں فرزند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جوان بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر اور توانا ہے۔ امام حسین کی امام مہدی کے متعلق حدیث۔ امام حسین فرماتے ہیں، میرے 9ویں فرزند میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ والی سنت موجود ہے۔ وہ ہمارے قائم ہیں، خدا ایک ہی رات میں ان کے امر کی اصلاح فرما دے گا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ہمارے قائم میں انبیاء کی چند سنتیں موجود ہیں۔ آدم اور نوح کی طرح طول عمر، ابراہیم کی طرح خفیہ پیدائش، موسیٰ کی طرح طرز اور غیبت، اور عیسیٰ کی طرح لوگوں کی رہائی کا اختلاف۔ بعض نے کہا فوت ہو گئے، بعض نے کہا لٹکا دیے گئے۔ ایوب کی طرح فرائے کشاش امتحان کے بعد، اور محمد کی طرح شمشیری کے ساتھ خروج۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے حالات بکھر جائیں گے اور قائم آل محمد کے بارے میں مایوسی کا اظہار کریں گے تو تم امیدوار رہنا، اور جب ظہور کی خبر ملے تو ان کی طرف دوڑ پڑنا، چاہے تمہیں برف پر ہی ریننا پڑے۔ امام صادق فرماتے ہیں، پیغمبروں کی غیبت میں جو طریقہ تھا وہ تمام خصوصیات کے ساتھ امام قائم میں بھی موجود ہے۔ وہ میرے بیٹے موسیٰ کا بیٹا ہے۔ اہل باطل اس کی غیبت میں شک کریں گے، پھر خدا اسے ظاہر کر کے روئے زمین میں فتح دے دے گا۔ حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، زمین اپنے مالک کے نور سے منور ہو جائے گی، اور پوری زمین میں جہاں جہاں پر خدا کی عبادت نہیں ہو رہی ہوگی وہاں پر خدا کی عبادت ہوگی، اور دین فقط خدا کا ہوگا، اگرچہ مشرکوں کو برا لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ قائم جو زمین کو دشمن خدا سے پاک اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرے گا، وہ میرا 5واں بیٹا 5ویں نسل سے ہوگا۔ اس کی غیبت طولانی ہوگی، کچھ دین پر قائم رہیں گے اور کچھ منحرف ہو جائیں گے۔ خوش قسمت ہے وہ جو اس دوران ہماری ولایت پر متمسک رہیں، جو ہمارے دوستوں پر قائم اور ہمارے دشمنوں سے بیزار رہیں، اور ہم سے ہیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں، اور ہماری امامت پر راضی اور ہم ان کی تشنیع پر راضی۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ جو بخدا روز قیامت وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ ہمارا قائم جب خروج کرے گا تو عمر پیرواں جیسی اور چہرہ جوان جیسا ہوگا، طاقت اتنا کہ اگر دنیا میں موجود سب سے بڑے درخت کو اکھاڑا تو جڑ سے نکل آئے، اگر پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہو کر فریاد کرے تو پتھر بکھر جائے۔ عیسیٰ، موسیٰ اور انکشتری سلیمان ان کے ہمراہ ہوں گے۔ وہ میرا 4تھا بیٹا ہوگا۔ خدا جتنا چاہے گا اسے پردہ غیب میں رکھے گا، پھر اسے ظاہر کر کے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جس طرح وہ ظلم و ستم سے پر ہوگی۔ امام محمد تقی فرماتے ہیں، ہمارا قائم مہدی ہی ہے، اس کا زمانہ غیبت میں انتظار کرنا واجب ہے اور ظہور کے وقت اطاعت کرنا واجب ہے۔ وہ میرا 3را فرزند ہوگا۔
قسم اس خدا کی کہ جس نے محمد کو معبوس بس رسالت اور ہمیں امامت سے سرفراز کیا۔ اگر دنیا کی عمر کا ایک دن بھی باقی رہ گیا تو بھی خداوندہ اسے اتنا طولانی کر دے گا کہ ہمارا قائم اس دن ظہور کرے اور ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل انصاف سے بھر دے گا۔ امام علی نقی کی امام مہدی کے متعلق حدیث۔ شاہ عبدالعظیم حسنہ امام علی نقی سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بعد ہمارا آقا مولا کون؟ آپ نے فرمایا میرا بیٹا حسن، اور لوگ اس کی جانشین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کیوں میرے مولا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ دکھائی نہ دیں گے اور ان کے نام کے ساتھ انہیں پکارنا حرام ہے، یہاں تک کہ ظلم و ستم سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت امام حسن عسکری فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے بعد میرے جانشین کے بارے میں اختلاف کرو گے۔ آگاہ رہو، جو پیغمبر کے بعد ائمہ کی امامت کا قائل ہو لیکن میرے بیٹے کی امامت کا انکار کرے تو میں اس شخص کے مانند ہے کہ جو تمام انبیاء پر تو اعتقاد رکھتا ہو لیکن پیغمبر خاتم کی نبوت کا منکر ہو، کیونکہ جو رسول خاتم کا منکر ہے وہ دراصل تمام انبیاء کا منکر ہے، کیونکہ ہمارے آخری کی اطاعت اول کی اطاعت کی مانند ہے۔ بس جو اول کا انکار کرے وہ ایسا ہے کہ اس نے آخر کا انکار کیا۔ اب آخر میں امام مہدی سے ملاقات کا ایک مجرب عمل۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اور ظہر کی نماز کے بعد اس طرح درود پڑھے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، تو وہ شخص اس وقت تک نہ مرے گا جب تک حضرت قائم آل محمد کو پا نہ لے، یعنی اسے حضرت کا شرف ملاقات ضرور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔